بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا شبانہ قبل الاسلام ایران کا ایک مفکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ محبت کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں۔ شبانہ لڑکے کے ساتھ فوراً محبت میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ لیے ہیں اور چھری ہاتھوں میں پکڑے آنکھ بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شبانہ جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر والہانہ چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود محبت خدے کی بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شبانہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنی بیٹی کو قربان کرنا چاہ رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں محبت کے بت کے خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شبانہ نے مسکرا کر کہا، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تمہاری جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا یہ کاہن ہے کہ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کو جان لینے پر تل گئی ہو۔ جو بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ دنیا میں صرف آگاہی کی فضیلت حاصل ہے، اور جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔